بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ ان 3 خوش قسمت بندوں میں شامل ہو جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ قیامت کے دن سخت گرمی ہوگی، ہر بندہ نفسی نفسی کی آوازیں لگیں گے، اور جو لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے وہ مہمان کی طرح ہوں گے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگا، نہ گرمی کی تکلیف، نہ کوئی سوال اور جواب کی تکلیف۔ وہ کون لوگ ہیں؟ 3 بندے ہیں۔ بندہ خود سوچے کیا ان 3 بندوں میں میں شامل ہوں یا نہیں۔ وہ کون سے 3 ہیں میں بتاتا ہوں۔ ایک وہ بندہ جو درود شریف زیادہ پڑھنے والا ہو۔ جو بھی بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوگا، کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن، جس شخص نے میرے اوپر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا اس پہ اللہ کی 10 رحمتیں ہیں۔ اللہ جب کسی کو رحمت کی نظر سے دیکھے اس کو جہنم نہیں دیتا، اس کو تکلیف نہیں دے دیتا۔ تو درود شریف پڑھنے والا عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ دوسرا بندہ کون ہے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوگا؟ سنت زندہ کرنے والا۔ جو بھی پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے بٹھائے گا۔ سنت کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیو، میں آسان سا مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے نے داڑھی چھوڑی ہے، چلو سنت ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ چپل دائیں پاؤں میں ڈالو، یہ بھی سنت ہے کہ مسجد میں داخلہ دائیں پاؤں سے کرو، یہ بھی سنت ہے بیت الخلاء میں باتھ روم میں بائیں پاؤں سے جاؤ، یہ بھی سنت ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ بھی سنت ہے کہ پانی دائیں ہاتھ سے پی لو، یہ بھی سنت ہے کھانا بیٹھ کر کھاؤ۔ تو جو بھی بندہ پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ تیسرا بندہ وہ ہے عرش کے سائے کے نیچے جو امت کی پریشانیوں کو کم کرتا ہے۔ بھائی آپ کی بس میں جو بھی ہو، ایک بندے سے راستہ گم ہو گیا ہے، اس کو راستہ بتاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ پیسے اٹھاؤ اس کو دے دو، صرف پیسے امت کی پریشانی کم کرتا ہے نہیں یارا۔ جس سے راستہ گم ہو، راستہ اخلاقی طریقے پہ اس کو بتاؤ۔ جو پریشان حال ہو اس کے ساتھ بیٹھو، 5-10 منٹ بات کرو، اس کی پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ یعنی جو آپ کی بس میں ہو، دوسرے مسلمان کی یا دوسرے انسان کی پریشانی آپ کی بس میں ہو، اس کو کم کرتے ہو، قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہو۔